اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بابا ڈوگر صاحب، بہت معروف تجزیہ کار ہیں، اور ان سے آج کی جو صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ اجلاس جو ہے ملتوی کر دیا، یہ کہہ کر منسوخ کر دیا، اس کو عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا کہ یہ ایک فنڈڈ ہے۔ تو اسی پر بات کرتے ہیں۔ جی بابر بھائی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، آج عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس پہ ووٹنگ کا دن تھا، اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ 15 تاریخ کو ایڈمٹ ہوئی، اور اس کے بعد آج اس پہ ووٹنگ ہونی تھی، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آج جناب جب سیشن ہوگا تو کل انہوں نے کہا جی ڈویژن کے ذریعے سے یہ ان کے اپوزیشن کے لوگ ایک سائڈ پہ ہوں گے اور گورنمنٹ کے لوگ ایک سائڈ پہ ہوں گے، اور اس حوالے سے کاؤنٹنگ کر لی جائے گی، اور اپوزیشن نے نمبر گیم پورا کرنا تھا۔ اپوزیشن کے پاس آج 174 بندے تھے، میں الائز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر جو ناراض اراکین ہیں، جو منفرین ہیں، اگر ان کو ڈالا جائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ 199 بندے ان کے پاس ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کہا تھا جی ہم سرپرائز دیں گے۔ سب سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا سرپرائز ہوگا، لیکن جو سرپرائز آیا ہے طیب صاحب، میں عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ مگر وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کہ میں یورپ کی مثال دیتے ہیں، وہ یو کے کی مثال دیتے ہیں، وہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، وہ چائنا کی مثال دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج انہوں نے آرٹیکل 5 کا سہارا لیا کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ اسٹیٹ سے لائل نہیں ہیں، اور اس لیے یہ اسٹیٹ کے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر نے رولنگ دی کہ میں اس کو خارج کرتا ہوں۔ اور اچھا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے یہ رولنگ دی اور ریفرنس دے رہے ہیں اسپیکر کا۔ آپ نے غور کیا، انہوں نے ریفرنس جو انہوں نے ٹیکسٹ پڑھا وہ اسپیکر کا پڑھا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو وہاں پر تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے ان سے رولنگ مانگی۔ انہوں نے کہا جی آرٹیکل 5 کے تحت یہ جو لوگ ہیں یہ سازش کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں ہے، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک سازش ہے، تو آپ اس پہ رولنگ دیں۔ اور انہوں نے اسد کیسر کے نام کی رولنگ دے دی، یعنی کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، یہ پری پلانڈ تھا، یہ پہلے سے مینوورڈ تھا۔ اسد کیسر نے یہ رولنگ دینی تھی، وہ نہیں کسی وجہ سے آئے، تو جناب ان کی جگہ پہ قاسم سوری صاحب نے ان کا نام پڑھ کے یہ رولنگ دے دی۔ حیرت کی بات ہے کہ رولنگ قاسم سوری سے مانگی جا رہی ہے، وہ نام دے رہے ہیں اسد کیسر کا، جی یہ ان کی طرف سے رولنگ ہے۔ چلیں، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ اس کے بعد جناب عدم اعتماد کی تحریک فارغ کر دی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک اسپیچ کی، اور اس میں انہوں نے کہا جی میں نے اسمبلی جو ہے ڈیزالو کرنے کی اسمبلی بھیج دی ہے پریزیڈنٹ کو، اور انہوں نے اپروو کر لی، اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں۔ اب رولا یہ ہے کہ کیا یہ جو رولنگ دی گئی ہے، کیا یہ اسپیکر رولنگ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ جو گورنمنٹ ہے وہ آرٹیکل 69 کا سہارا لے رہی ہے۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جناب کہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ، وہاں پر چیئرمین سینٹ ہے، یہاں پر اسپیکر ہے، ان کی جو رولنگ ہے وہ کسی کورٹ آف لاء میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب اس میں اس میں آرٹیکل 69 میں لکھا ہوا ہے کہ رولز اور جو پروسیجرز ہیں ان کے حوالے سے، مگر کہ آپ ڈویژن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں یہ ووٹ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے، اس پہ اسپیکر رولنگ دے سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ووٹ ویلڈ نہیں ہے یا یہ ووٹ انویلڈ ہے یا ویلڈ ہے، اس پہ تو رولنگ دے سکتا ہے۔ یہ پروسیجرز ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی وہ آئین کے تحت کی گئی، آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی گئی، وہ ایک آئینی پروسیس ہے۔ آئینی پروسیس کو اسپیکر انڈو نہیں کر سکتا۔ یا تو جب وہ تحریک پیش کر رہے تھے اس وقت آبجیکشن لگا دیتے کہ جناب یہ ایڈمٹ نہیں ہو سکتی، اس وقت آپ نے ایڈمٹ کر لی، سارا جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر لیا۔ کاؤنٹنگ والے دن کوئی آپ پڑھ لیں آئین، وہاں پر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے 95 میں کہ جناب جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اس دن کوئی دوسرا بزنس ٹیک اپ نہیں ہو سکتا، کسی اور چیز پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف کاؤنٹنگ ہوگی۔ اب انہوں نے جناب ایک پوائنٹ آف آرڈر لے لیا کہ کوشچن آنسر سیشن، اور اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جناب یہ سارا کچھ لے لیا۔ بہرحال اب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اب سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب وہ لیٹر والا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے آج جو مختصر فیصلہ دیا
جو اچانک یہ بڑا آج شور مچایا. کچھ حکومتی جو ہیں لفافے والے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہ جناب دیکھیں اتوار والے دن سپریم کورٹ نے اجلاس بلا لیا ہے, غریب آدمی کے لیے تو نہیں بلایا جاتا. یہ آج بھائی یہ اس ملک میں آئینی بحران ہے, 22 کروڑ عوام کا ایشو ہے. انہوں نے آج ایک مسترد فیصلہ دیا جو میرا خیال ہے کہ بالکل اپروپریٹ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی بحران ہے اور اس وقت اس کا ہم کس تمام اداروں کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے, کوئی ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لیں گے. یعنی کہ انہوں نے مارشل لاء کو لگنے نہیں دیا. اگر کوئی ایسی کسی کی انٹینشن بھی ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا. دوسری چیز جو تھی انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب آپ بھی کوئی کانسٹیٹیوشنلی یا کوئی بھی بڑا فیصلہ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو کورٹ کے نوٹس میں لانا پڑے گا. یعنی کہ پرائم منسٹر کوئی ایڈوینچر نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو کہ صبح ساری اسمبلی توڑ دیں, گورنر سے کہیں جی سندھ پنجاب اسمبلی بھی توڑ دو, کے پی کے بھی توڑ دو, ملک میں مزید کیوس کریٹ کر دیں. تو میرا ذاتی خیال ہے, میری اپنی اوپینین ہے, جتنا کہ میں لا کو سمجھتا ہوں, میں نے بہت سارے آئینی ماہرین سے بات کی ہے, میرے نزدیک اسپیکر یہ رولنگ نہیں دے سکتا تھا. آرٹیکل 5 کا اس میں استعمال نہیں ہو سکتا. اس طرح تو پھر آپ جس مرضی کو پھر آرٹیکل 6 ہی لگا دیتے. آرٹیکل 5 کیوں لگایا؟ پھر آرٹیکل 6 لگاتے کہ جناب آپ لوگوں کے خلاف آپ لوگ غدار ہیں. کہا تو ابھی بھی غدار ہی ہیں ان کو. جب ان سے کہا کہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں ہے تو ابھی بھی غدار ہی کہہ دیا ہے. تو جو لائل نہیں ہے اسٹیٹ کے ساتھ, جو کسی غیر ملکی اما پر اسٹیٹ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو وہ پھر غدار ہی ہے, اسے غدار ہی کہتے ہیں نا. یہ غدار تو ان کو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک بندہ جو بات تو بہت زیادہ کرتا ہے, ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, اب وہ اس کے پاس مائنورٹی ہے, اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ جاتا. کیا ڈر ہے اس کو, کیا خوف ہے اس کو, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. اگر آپ عمران خان صاحب اگر آپ الیکشن کروانا چاہتے تھے, چلیں آپ کے پاس آپشن ہے, آئین کے اندر رہتے ہوئے سارے آپشنس کو استعمال کریں. آپ ریزائن کر دیں, اپنی 2 اسمبلیاں توڑ دیں, پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں, وہ والی اسمبلی توڑ دیں, کے پی کے والی اسمبلی توڑ دیں, اور اپوزیشن کو مجبور کر دیں کہ وہ الیکشن کی طرف آئے. لیکن آئین کے ساتھ کھلواڑ یہ میں عمران خان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. تو سر اب یہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی آپ کے خلاف میں, کیا انڈو کر دے گی اس کو؟ دیکھیں یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے. میرا مطلب ہے سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرنی ہے. سپریم کورٹ نے اب سب کو نوٹسز کر دیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی کیا, منسٹری ڈیفینس کو بھی کیا, انٹیریئر کو بھی کیا, دونوں اسپیکرز کو بھی, ڈپٹی اسپیکر کو, پرائم منسٹر کو, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کر دیا. سب ہر ایک کا موقف سنا جائے گا, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. میرا خیال ہے اس کو 8-10 دن تو لگ ہی جائیں گے. اور اس میں مجھے دیکھیں, میں نے آپ سے ایک دفعہ پھر بات کی, لیٹر کی بھی بات ہوگی. چلیں میں سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کو 10 دن سے وہ لیٹر کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب یہ لیٹر آ گیا, یہ غدار ہیں, ملک توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے, تو اس کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کر دے گی. اور بہتر ہے کہ چلیں یہ بھی فیصلہ ہو جائے الیکشن سے پہلے ہی. میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کے لیے بہتر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ لیٹر کا بھی فیصلہ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس رولنگ کا بھی فیصلہ کرے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل کرائسس پھیلا ہوا ہے اس کو اب میرا خیال ہے کہ ان کو فریش الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو معاملات ہیں سارے یہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ حل ہو جائیں, اس کے بعد یہ سارے الیکشن کی طرف جائیں. بہت بہت شکریہ بابر بھائی آپ کا, اور آگے بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ اب تو یہ معاملہ چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ بابر بھائی نے اپنے جو ہیں وہ ریمارکس دیے ہیں, اور اب آنے والی سچویشن ہے وہ کس حد تک آگے جائے گی, بڑھتی جائے گی, اور ابھی مزید پیچیدگیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور معاملہ اب سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس آئینی بحران سے کیسے نمٹتی ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.